ملک کے بالائی علاقوں میں طوفانی بارشیں، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ اور آسمانی بجلی نے قہر ڈھا دیا۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات نے 135 سے زائد جانیں لے لیں۔ صرف بونیر میں 75 سے زائد افراد جان سے گئے۔ تعداد بڑھنے کا خدشہ، منہ زور سیلابی ریلوں سے درجنوں مکانات اور پل بھی تباہ۔ رابطہ سڑکوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ سیلابی ریلیں گاڑیوں کو تنکوں کی طرح بہا کر لے گئے۔ آمد و رفت کا نظام اور ذرائع مواصلات درہم برہم۔ زمینی راستے منقطع ہونے سے امدادی سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر۔ ضلع انتظامی اور مقامی افراد امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ شدید بارشوں کے بعد سیلاب نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ مختلف حادثات میں 20 افراد جاں بحق، درجن سے زائد لاپتہ۔ غزر میں 8، دیامر میں 3 اموات ہوئیں۔ سرکاری عمارتیں، پل اور چوراہے تباہ۔ ضلع باغ سماہنی کے نالوں میں اونچے درجے کا سیلاب۔ بھمبر نالے میں سیاحوں کی گاڑی بہہ گئی۔ تحصیل تنگی منڈا ہیڈ ورکس کے مقام پر دریائے سوات میں پھنسے 15 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ پاک فوج ہر مشکل میں عوام کی شانہ بشانہ۔ سوات اور باجوڑ کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ پاک فوج کی ٹیمیں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف۔ باجوڑ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر سے راشن اور ادویات کی فراہمی بھی جاری۔ پاک فوج کی ٹیمز کے آتے ہی متاثرین نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ پاک فوج کے مطابق تمام سیلاب زدگان کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ اور گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آخری روز۔ مزار پر حاضری کے لیے ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد میں آمد۔ بڑی تعداد میں سبیلوں اور لنگر خانوں کا اہتمام۔ داتا دربار اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ شہر میں بھی عام تعطیل۔ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، سنتاس معاہدے پر عالمی ثالثی عدالت کا پاکستان کے حق میں فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ عالمی ثالثی عدالت نے کہا تھا کہ بھارت سنتاس معاہدے کے تحت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے چھوڑنے کا پابند ہے۔ بھارت نے فیصلے پر رد عمل میں کہا کہ عالمی ثالثی عدالت کو اس مسئلے پر فیصلہ سنانے کا اختیار نہیں۔ دبئی میں برج الخلیفہ پر سبز رنگ چھا گیا۔ مختلف ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں میں جشن آزادی کی تقریبات۔ نیو یارک میں پاکستان کے مستقل مشن برائے اقوام متحدہ اور قونصلیٹ جنرل آف پاکستان کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد۔ پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ عاصم افتخار احمد، قونصل جنرل عامر احمد توزئی، پاکستان کے نائب مستقل مندوب سفیر عثمان جدون اور مشن قونصلیٹ کے افسران اور عملے نے شرکت کی۔ سعودی عرب، ابوظہبی، لندن، جرمنی، پیرس، اٹلی، آسٹریلیا اور بیجنگ میں بھی یوم آزادی کے حوالے سے تقاریب۔ جشن آزادی کے کیک بھی کاٹے گئے۔ وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ موڈیز کی ریٹنگ اپ گریڈ سے پاکستان کی معیشت پر عالمی اعتماد میں اضافہ۔ موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ آؤٹ لک مثبت سے بڑھ کر مستحکم قرار دے دی گئی۔ بیرونی ذخائر میں بہتری اور قرض ادائیگی کی صلاحیت پر اعتماد میں اضافہ۔ IMF پروگرام کے تحت مالیاتی استحکام اور اصلاحاتی اقدامات میں پیش رفت کا اعتراف۔ SIFC کی پالیسیوں سے پاکستان کی عالمی ساکھ مضبوط، معیشت ترقی کی راہ پر گامزن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جاپان کے 5 روزہ دورے پر روانہ۔ ٹوکیو، اوساکا اور یاکوہوما کے دورے کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اوساکا میں ورلڈ ایکسپو میں شرکت کریں گی۔ روانگی سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ مریم نواز نے واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تکمیل کے لیے 30 جون 2026 کی ڈیڈ لائن دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بعض پروجیکٹس کی تکمیل بروقت نہ ہونے پر اظہار ناپسندیدگی۔ گلیوں کی تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنے پر زور دیا۔ بیوٹیفیکیشن کے تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کہا ترقیاتی منصوبوں کی ٹائم لائن اور تعمیراتی معیار کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آخری روز مزار پر حاضری کے لیے ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد میں آمد، بڑی تعداد میں سبیلوں اور لنگر خانوں کا اہتمام، داتا دربار اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، شہر میں عام تعطیل ہے۔ حضرت امام حسین اور جانثاروں کے چہلم کے موقع پر ملک بھر میں ماتمی فضا، شہدائے کربلا کے چہلم کی مناسبت سے لاہور، کراچی، پشاور سمیت شہر شہر ماتمی جلوسوں کا اہتمام۔ کراچی میں ماتمی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا نشتر پارک پہنچے گا، جہاں مجلس بھی برپا ہوگی۔ لاہور کی حویلی الف شاہ سے برآمد ہونے والا جلوس کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بھی ماتمی جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، عزاداروں کے لیے سبیلوں کا بھی انتظام۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس کے ناقص انتظامات اور راستوں کی بندش سے شہری پریشان۔ اسرائیلی فوج جنگی جنون میں انسانیت بھول بیٹھی، بھوک کے مارے نہتے فلسطینیوں پر بم برسا دیے، 89 فلسطینی شہید، کھانے کی تلاش میں کھڑے 30 شہری بھی جان سے گئے، ایک وقت کی روٹی کے منتظر مزید 8 فلسطینی بھی جان کی بازی ہار گئے، بھوک سے شہید شہریوں کی تعداد 235 ہو گئی، 100 سے زائد بچے بھی شامل۔ یورپی یونین کا اسرائیل سے نئی بستیوں کی تعمیر روکنے کا مطالبہ۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسیز کی سربراہ کاجا کیلس نے کہا کہ نئی بستیوں کا منصوبہ 2 ریاستی حل کو مزید کمزور کرتا ہے۔ جرمنی کا بھی اسرائیل سے مغربی کنارے میں بستیوں کی تعمیر روکنے کا مطالبہ۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہی دیرپا امن کا واحد راستہ ہے۔ پاکستانی شاہینز کا T20 سیریز میں فاتحانہ آغاز، بنگلہ دیش 179 رن سے شکست دے دی۔ شاہینز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 227 رنز بنائے، یاسر خان 62، خواجہ نافع 61 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 148 رنز پر آؤٹ۔ میچ کے دوران خواجہ نافع رن آؤٹ ہونے پر آگ بگولا، غصے میں بیٹ زمین پر پٹخ دیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ اور سابق امریکی ٹینس چیمپئن وینس ولیمز منفرد اعزاز پانے کے قریب ایک بار پھر یو ایس اوپن ٹورنامنٹ کھیلیں گی۔ 45 سالہ سابقہ چیمپئن کو وائلڈ کارڈ انٹری مل گئی۔ وینس ولیمز 44 برسوں میں یو ایس اوپن کھیلنے والی عمر رسیدہ کھلاڑی بن جائیں گی۔